حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، تم ننھی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں، بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر، نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، یہ کسی نبی کا لشکر نہیں، شیطان کا لشکر۔ نبی کا تربیت یافتہ لشکر قرآن بتاتا ہے، یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے۔ یہ کافر جو تھے ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا، کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو مسلمانوں کی نسلیں کاٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کریں، کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا۔ وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اپنا ہم یا شہ انبیاء دیجیے